الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ انتہائی معزز خواتین و حضرات، میں آج پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کے موقع پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی جب تک زندہ ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے کوشش اور جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میری ماؤں اور بہنوں اور بزرگوں اور نوجوان دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارد وجود میں آیا، بنا، اور 27 رمضان المبارک تقریباً رات 12 بجے اس پاکستان کی پہلی شب کا بلکہ پہلے دن کا آغاز ہوا۔ پاکستان کیسے بنا اور بنانے والوں نے کتنی قربانیاں دی، اس کے اوپر میں پچھلا جمعہ پڑھا چکا ہوں، لیکن میں مختصر یہ بات آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان صرف نعروں سے نہیں بنا، پاکستان صرف جلسے اور جلوسوں سے نہیں بنا، بلکہ اس پاکستان کو بنانے میں ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، ہمارے بیٹوں کی قربانیاں، ہمارے نوجوانوں کی قربانیاں، ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا اس موقع کے اوپر۔ میں بہت سے ایسے واقعات پڑھتا ہوں اور جانتا ہوں جن کے بارے میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ ایک بوڑھے کا واقعہ وہ سناتا ہے، جامعہ شرفیہ میں وہ نماز پڑھنے آتا تھا لاہور کے اندر، تو اکثر و بیشتر اس کو لوگ دیکھتے کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے بھی چیخ مار دیتا، اور کئی دفعہ دن کے اندر، کئی دفعہ رات کو سوتے وقت وہ چیخیں مارتا اور رونا شروع کر دیتا تھا۔ ایک دن مولانا نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ آپ کو کیا بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے ساتھ ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو بیماری نہیں ہے، اس کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، یہ جب پاکستان بنا اور جس دن اعلان ہوا اس دن یہ اپنے گھر سے نکلا، اور اس کے ساتھ 16 افراد تھے جو اس کے گھر کے افراد تھے، اس کی بیٹیاں بھی تھیں، اس کے بیٹے بھی تھے، اس کی بیوی بھی تھی، اس کے باقی رشتہ دار بھی تھے۔ راستے کے اندر جب پاکستان کا اعلان ہوا تو سکھوں کو جب پتہ چلا کہ یہاں سے مسلمان پاکستان کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو سکھوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور ان کو ایک ایک کر کے سب کو شہید کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میری ایک بیٹی رہ گئی تھی اور میں نے دیکھا کہ سکھوں نے اس کو بھی گھیر لیا ہے، مجھے خدشہ تھا کہ کہیں وہ میری بیٹی کی عزت کو تار تار نہ کر دیں، اس لیے میں نے ایک کنویں کے اوپر اپنی بیٹی کو کھڑا کر دیا، اور میں انتظار کرنے لگا کہ اگر سکھوں نے میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا تو میں اس سے پہلے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اس کنویں کے اندر پھینک دوں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اس بوڑھے نے ایسے ہی کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ سکھ آ گئے ہیں اور وہ میری بیٹی کی میرے سامنے عزت کو لوٹ لیں گے، تو اس نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اس کنویں کے اندر پھینک دیا، اور اس کے سامنے اس کی بیٹی جو ہے اس کنویں کے اندر غرق ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میری بیٹی اس کنویں کے اندر تھا تو اس کی چیخیں نکل رہی تھی، وہ میرے ہائے ابو کے الفاظ بول رہی تھی۔ وہ کہتا ہے مجھے آج تک وہ ہائے ابو کے الفاظ مجھے سونے نہیں دیتے، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے، مجھے دن کے اندر چین سے آرام نہیں کرنے دیتے، بس یہی مجھے بیماری ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، اسی طرح بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ ایک اور واقعہ میں نے جمعے کے اوپر کی اپنے بزرگوں کو
بتایا تھا کہ کہتے ہیں کہ ٹرین آ رہی تھی، جس ٹرین کے اندر مسلمان تھے جو انڈیا سے پاکستان آ رہی تھی، اسی دن کا واقعہ ہے، اور لوگ پاکستان کے اندر واگا بارڈر کے اوپر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان آئیں گے اور ہم مسلمانوں کا استقبال کریں گے، ان کے گلے کے اندر ہاتھ ڈالیں گے اور نعرے تکبیر پاکستان کے جو مسلمان تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے وہاں پر نعرہ تکبیر بلند کیا جب ٹرین کھڑی ہوئی، اور ساتھ ہی یہ نعرہ بلند کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ آگے سے جواب نہیں آ رہا تھا، آگے سے آواز نہیں آ رہی تھی، تو کیا دیکھتے ہیں ٹرین کے اندر، تو ٹرین کے اندر لاشی لاشی تھی، کوئی ایک مسلمان بھی زندہ نہیں تھا۔ سب مسلمانوں کے سکھوں نے اپنی تلواروں کے ساتھ اور اپنے ان نیزوں کے ساتھ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسی طرح میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، یہ پاکستان ایسے نہیں بن گیا کہ ہمیں بالکل، میں سچی بات کہتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت نہیں آتی، ان کے تو مزے ہیں، ان کو تو بنا بنایا پاکستان مل گیا۔ انہوں نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے سوائے اس کے انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، انہوں نے پاکستان کو کھایا ہے، انہوں نے پاکستان سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں، انہوں نے بڑے بڑے محل تیار کیے ہیں، انہوں نے بیرون ملک پاکستان سے دولت اکٹھی کر کے باہر بڑے بڑے محلات تیار کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد، جب پاکستان بن رہا تھا تو ہم نے انڈیا کے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا، انڈیا کے جو مسلمان باقی رہ گئے تھے ان سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیں ایک آزاد ملک بنانے دیں، انشاءاللہ کچھ عرصے بعد ہم آپ کو بھی آزاد کرا لیں گے، ہم آپ کو بھی ساتھ ملائیں گے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں اور میرے بزرگوں اور میرے نوجوانوں اور میرے بچوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو بھی آزاد کراتے، ہم ان مسلمانوں کو بھی ظلم اور ستم کی چکی سے بچاتے، ہم نے کیا کیا، ہم نے 1971 کے اندر پاکستان کو دو ٹکڑے کر دیا، ہم نے پاکستان کو دو ٹکڑے کر دیا، ہم نے پاکستان کا ایک حصہ مشرقی پاکستان جو کہ بنگلہ دیش کے نام سے آپ جانتی ہیں اور آپ جانتے ہیں، اس کو ہم نے الگ کر دیا۔ اسی گروپ نے، اسی پارٹی نے جو آج پی ٹی ایم کے نام سے اگلے دن ہماری جنہوں نے جان چھوڑی ہے، انہی لوگوں نے اس وقت نعرہ لگایا تھا، بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم، ادھر تم مزے کرو مجیب الرحمان، ادھر میں مزے کروں گا، اور اس بے غیرت نے پاکستان کو دو ٹکڑے کر دیا۔ بجائے اس کے کہ ہم اور علاقے فتح کرتے، ہم اور علاقوں کو ساتھ ملاتے، ہم نے تو پاکستان کو بھی دو ٹکڑے کر دیا۔ اس لیے میرے ماں اور بہنوں، یہ پاکستان کس لیے بنا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ بتائیں نا، کیا مطلب ہے پاکستان کا؟ مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے اور اس ملک کے اندر کلمے کی حکمرانی ہوگی، کلمے کی حکومت ہوگی، قرآن کی حکومت ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی۔ لیکن 76 سال ہو گئے، 75 سال مکمل ہو گئے ہیں اور 76واں سال شروع ہو گیا ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ ان 75 سالوں کے اندر کیا ہماری عدلیہ، ہماری جو عدالتیں ہیں، کیا یہ مسلمانوں کی عدالتیں ہیں؟ کیا وہاں قرآن کا نظام چلتا ہے؟ وہاں انگریز کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، قرآن نہیں پڑھا ہوا عدالت کے اندر، انگریز کی کتاب پڑھی ہے، اس کے مطابق ہم فیصلے کرتے ہیں۔ کیا ہمارا جو صدر صاحب ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، کیا وہ قرآن کے مطابق فیصلے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اور کیا انہوں نے قرآن کے نظام کو اس ملک کے اندر نافذ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ بلکہ لوگ تو سچی بات یہ ہے، انہوں نے ہمارے نوجوان نسل کو تباہ کر دیا، ہماری بچیوں کو تباہ کر دیا، انہوں نے ایسے ایسے بل پاس کیے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری ان دونوں حکومتوں نے، چاہے عمران خان کی حکومت ہو اور چاہے یہ مولانا فضل الرحمان کی امامت میں پیپل پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، انہوں نے 54 بل پاس کیے، 54 بل، اور ان کے اندر کیا ہے؟ ان بلوں کے اندر میرے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے خلاف بل ہیں، اسلام کے خلاف بل پاس ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ یہ ہماری اسمبلی سے بل پاس ہوا، اسمبلی سے پاس ہوا، اور کس نے پاس کیا؟ جس کو آپ بھی ووٹ دیتی ہیں، میں بھی ووٹ دیتا ہوں، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی ووٹ دیتے ہیں۔ انہی بغیرتوں نے پاس کیا کہ آئندہ عورت عورت کے ساتھ شادی کرے گی، مرد مرد کے ساتھ شادی کرے گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کا کام
हमारी असेंबली के अंदर कानून बन जाए कि आइंदा मर्द मर्द के साथ शादी करे, औरत औरत के साथ शादी करे। ये तो अमेरिका का कानून है, ये तो काफिरों का कानून है, ये तो काफिर ऐसा करते हैं। ये तो अमेरिका की तकरीबन 25 रियासतों के अंदर ये कानून नाफिज है कि मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ शादी कर सकती है। और इसका नुकसान क्या हुआ? उनको क्या नुकसान हुआ? उनका नुकसान ये हुआ कि आज भी अमेरिका के अंदर आपको 75 साल के बूढ़े नजर आएंगे, आपको 18 साल से 25 साल का कोई नौजवान नजर नहीं आएगा। अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान के अंदर ये बरकत है, इस चीज की निकाह की बरकत है, हलाल निकाह की बरकत है, हलाल निकाह की बरकत है कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के फजल से 65% नौजवान मौजूद हैं। 65% सिर्फ चंद लोग हैं जो बूढ़े हैं, बाकी सारे नौजवान हैं। इसकी बरकत है। इसलिए मेरी माँ और बहनों और बेटियों, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक पाकिस्तान उस मकसद के लिए आगे नहीं बढ़ता, इतने तक पाकिस्तान की आजादी मुकम्मल नहीं हो सकती। अभी आपने ये खाका सुना, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, मुझे इतना रोना आया कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका कि इन बेगैरतों ने, इमरान खान गया इसकी वालदा के पास, आफिया की वालदा के पास, कि अम्मा जान मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी को छुड़ाऊंगा। नवाज शरीफ गया, उसने कहा अम्मा जान मैं आपकी बेटी को छुड़ाऊंगा। मौलवी फजल रहमान साहब गए, उन्होंने कहा हम छुड़ाएंगे अगर हमें हुकूमत मिल गई। इन तीनों को हुकूमत मिली, लेकिन उन्होंने नहीं छुड़ाया, बल्कि धोखा किया। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, हमारे पास तो हुकूमत भी नहीं है। मुश्ताक अहमद खान साहब जो कि सेनेटर हैं इस वक्त, और मौलाना अकबर चित्राली साहब, वो एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। अगले दिन वो उसकी बहन को लेकर, आफिया की बहन को लेकर अमेरिका गए हैं, और जाके उन्होंने आफिया से मुलाकात की। ये आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, जो पढ़ी लिखी हैं, जो जानती हैं, कुछ न कुछ खबरें सुनती हैं कि वहां पर 25 साल के बाद उसकी बहन की मुलाकात हुई। लेकिन इन जालिम हुक्मरानों ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दी कि यहाँ से मुश्ताक अहमद खान और उसकी बहन आफिया, अपना क्या नाम है, अपना फौजिया, ये गई वहां पर, और उन्होंने जाके वहां मुलाकात की। उन्होंने जो हवाल बताया वो ये है कि वो संगलों के अंदर बंद थी, उनको जंजीरों के अंदर बांधा हुआ था, और हमारे सामने लाया गया और सामने शीशा लगा दिया गया। क्या लगाया गया? शीशा लगा दिया गया। 25 साल बाद भी उसकी बहन को उसके साथ हाथ मिलाने की इजाजत नहीं दी गई। कम से कम जिस्म को मस कर लेती, कम से कम गले तो लगा लेती, कम से कम अपने दिल को ठंडा तो कर लेती। लेकिन उस अमेरिका ने इजाजत नहीं दी, सिर्फ इतनी इजाजत दी कि तुम सामने बैठकर अपनी बहन को देख सकती हो, उस जेल के अंदर जा सकती हो। मेरी माँ और बहनों और बेटियों, जिस मुल्क का ये हाल हो कि जो बेगैरत अपनी एक बहन को दुश्मन से आजाद नहीं करा सकते, मुझे बताएं वो मुझे और आपको क्या देंगे? वो पाकिस्तान के साथ और क्या करेंगे? और एक बहन आफिया नहीं है, पत्नी कितनी बहनें कश्मीर की जेलों के अंदर हैं, कितनी बेटियां कश्मीर की जेलों के अंदर हैं, और कितने नौजवान कश्मीर के जेलों के अंदर हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों को टस से बस नहीं है, इनको अयाशियों की पड़ी हुई है। मैंने पिछली आपको बताया था कि हमारे जो MNA हैं, हमारे MPA हैं, पिछले दिनों एक बिल, हिंदू MNA है, हिंदू मेंबर है पार्लियामेंट का, अब हिंदू बिल पेश कर रहा है। हिंदू कह रहा है कि भाई इस मुल्क के अंदर शराब हराम होनी चाहिए, ये कानून पास करो। कौन कह रहा है? बोले ना, कौन कह रहा है? हिंदू कह रहा है। हिंदू वो कह रहा है कि हमारे मजहब में भी शराब हराम है, यहूदियों के मजहब में भी शराब हराम है, ईसाइयों के मजहब में भी शराब हराम है, और मुसलमानों के मजहब में तो है ही हराम। इसलिए आओ मिलकर हम क्या करें? बिल पास करें, कानून पास करें कि इस मुल्क के अंदर शराब नहीं चल सकती। आपने क्या समझा है कि हमारे जो बाकी लोग थे 300-350 मेंबर, जिनको मैंने और आपने वोट दिया, उन्होंने क्या कहा होगा कि ठीक है? उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा खबरदार, हम कभी भी शराब पे पाबंदी नहीं लगाएंगे, इसके बगैर हमारा तो गुजारा ही नहीं होता। ये किसने कहा? मुसलमानों ने कहा।
हिंदू ने कहा कि पाबंदी लगाओ, मुसलमानों ने कहा कि हम पाबंदी नहीं लगाएंगे। ये हैं हमारे हुक्मरान, ये हैं हमारे MNA, ये हैं हमारे MPA। और फिर आपने देखा इन्होंने मुल्क को किस तरह लूटा है। आप और मैं सामने हैं कि रोजाना बिजली 7 रुपए महंगी अभी हुई है, अभी 2 रुपए जाते हुए फिर महंगी कर गए हैं। जिनके बिजली के बिल आए हैं अच्छी तरह जानते हैं कि ये कितना बड़ा जुल्म हमारे साथ करके गए हैं। पेट्रोल 20 रुपए महंगा करके गए हैं, इसी तरह हर चीज महंगी करके चले गए। लेकिन इनके अपने मजे हैं, मैं बताता हूँ कैसे मजे हैं। जब ये जाने लगे बेगैरत, 50-50 करोड़ रुपए इन्होंने आपस में तकसीम कर लिए। हर MNA को 50-50 करोड़ रुपए दिए जब हुकूमत खत्म कर रहे थे। और फिर मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, इन बेगैरतों ने जाती हुई एक खुशी मनाई और उस खुशी के अंदर करोड़ों रुपए का खाना खाया, करोड़ों रुपए का एक एक खाना। अगर आप देखें वो सोशल मीडिया पर, आप हैरान हो जाएं कि कितनी कितनी चीजें उन्होंने तैयार की और आखिरी खाना दिया सबको। हम भीख मांग रहे हैं, उधर से भीख मांगते हैं और शाम को गुलफरे उड़ाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जब तक इस मुल्क का असल मकसद क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक दीन नहीं आएगा, जब तक इस्लाम नहीं आएगा, जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, जब तक जानतदार लोग नहीं आएंगे, जब तक ईमानदार लोग नहीं आएंगे, ये मुल्क नहीं बदलेगा। इसलिए कि 75 सालों में नहीं बदला। जिनको मैंने और आपने वोट दिए, ये 3-4 खानदान हैं जो 75 साल से आ रहे हैं। सरदारी ग्रुप और इस तरह नवाज शरीफ ग्रुप, मौलाना फजल रहमान ग्रुप, इस तरह MQM और ये पीपल पार्टी वगैरह, इन लोगों ने इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इनसे कब्जा मैंने और आपने छुड़ाना है इंशाअल्लाह, और हम ये कब्जा छुड़ा कर रहेंगे और पाकिस्तान को असल आजादी दिला के रहेंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस पाकिस्तान को कायम रखे, इसको आबाद रखे, और अल्लाह तबारक व तआला इसको ता क़यामत कायम रखे। और हमारे जो मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर मजलूम हैं, उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी आज़ादी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।